वेलकम बैक नादरीन। जी सदाकत वासी साहब, ये क्या इशू हो गया? सेम पेज पे कहते कहते कोई एक पेज पे साइन नहीं हो रहे, वो क्या लोग बार बार पूछ रहे हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म तो रेगुलर ऑफिस जाते हैं, रेगुलर फाइलें देखते हैं और इतना ज़्यादा डिले जो है ये यूजुअल नहीं है। आम तौर पे ऐसा नहीं होता, चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती और फिर लोग सवालात भी उठा रहे हैं। जहाँ तक तो पहली बात है, एक पेज पे होने की तनकीद है, ये तो बनती नहीं है। रियासत के इदारोों को एक पेज पे ही रहना चाहिए और उनका पेज मुल्क की फलाह, मुल्क की सलामती और मुल्क की तरक्की होना चाहिए और उस लिहाज से तो ये कारीफ बात है। जहाँ तक आप, चूँकि ये ऐसी कोई मीडिया की खबर भी नहीं है और ऐसी आप जैसे कह रहे हैं ना कि मुख्तलिफ जगह पे गॉसिप है, और अगर कोई ऐसी बात है भी सर अब तो इंडियन तो मीडिया इसको छापना भी शुरू हो गया है। इंडियन मीडिया तो हर आईनी ओहदे की अपनी डोमेन है और अपनी अपनी डोमेन में रह के सारे इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और अगर कोई इशू होगा तो वो इदारा या उसका कोई नुमाइंदा बात करेगा। मेरा ख्याल है कि एक स्पेकुलेशन पे और एक अफवाह पे या एक स्पेकुलेशन पे कोई कमेंट करना हुकूमत के तर्जुमान का बनता नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हर आदमी अपनी आईनी हदूद में रह के अपना अपना जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जिन साइन की आप बात कर रहे हैं वो साइन भी जब टाइम आएगा तो हो जाएंगे, मुनासिब हो जाएंगे सर, मुनासिब। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है इतना डिले तो कभी होता नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, आप इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहते। निहाल हाशमी साहब, मुझे नहीं लगता कि आपके पास भी कुछ कहने के लिए होगा इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक मौका देता हूं कि आप एक खास हद के अंदर रहते हुए इस पे अगर कोई कमेंट करना चाहें तो आप देख लें। इमरान खान साहब, खास हद क्यों? इस मुल्क में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एग्जैक्टली वही तो हद है हमारी। तो नहीं तो हदूद और कयूद ना करें, हम सियासी लोग हैं। आप मीडिया के निहाल साहब बड़े दलेर हैं, ये तो जमीन भी तंग कर देते होते हैं। अच्छा अब आपकी हो रही है ना, आप ही के लिए हमने कहा था आप लोगों की जमीन तंग कर रहे हैं और हम नहीं, पाकिस्तान के अवाम। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि आप घर से निकलते सर फिलहाल तो अवाम के लिए जमीन तंग हुई है। बाबा आ गया और निहाल भाई फिलहाल तो अवाम के लिए जमीन तंग हुई है। आपकी जमीन तो अभी तंग हुई है। अल्लाह ने मेरी सुन ली मेरे भाई, आज आपकी जमीन है आपको नजर ही नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैं इदारे की बात कर रहा था। इमरान खान साहब, इनकी रविश, 2-3 डायलॉग इनको किसी ने सिखा दिया है। एक पेज पे, फाड़ के पेज पे, आधे पेज पे, नहीं मालूम क्या कुछ कहते हैं। भाई बात आपसे हमने 2-4 क्वेश्चन करना है, तौसा खाने पे बात करें, वो सुना सोने की घड़ी आ गई उस पर बात करें। और दूसरी जो बात करें, ये आदत है, आदत से मजबूर है। वो आदत ये है कि कभी ये जुडिशरी में मुदाखलत करते हैं, कभी ये ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत करते हैं, कभी ये नैब में मुदाखलत करते हैं, कभी ये इलेक्शन कमीशन में मुदाखलत करते हैं, कभी ये नादरा में मुदाखलत करते हैं। इनको इदारे कौन से, इनको पता ही नहीं इदारे के माने क्या। भाई इदारे जो हैं वो अलग चीज़ हैं, जिनकी आप बात करें वो डिफेंस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट है। देखिए आपके जो इदारे हैं ना वो जुडिशरी है। कभी आप पार्लियामेंट में मुदाखलत करते हैं। आप डॉन लीग याद है ना आपको इदारों की? निहाल साहब इतने नाहल आदमी है, डॉन लीग याद है? कानून साजी नहीं कर सकते और इनके वजह से ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। ऑर्डिनेंस, आप बताइए यार, आपको किसी लोगों ने वोट डाल करके भेजा था कि आप वहां जाके कानून साजी करें, ना कि वन फाइन मॉर्निंग एक आदमी आकर के नॉन इलेक्टेड कह दे कि जनाब ये ऑर्डिनेंस सदर साहब ने दस्तखत कर दिया है। तो आपने तो इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। जो बच गया था उसको भी आप नहीं बख्शे, सिर्फ अपने इख्तिदार की खातिर, सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए, गोल्डन और हीरे जड़े हुए घड़ी बचाने के लिए और तौसा खाने के सारे तहाफ बचाने के लिए आप पाकिस्तान का काम ही उतार रहे हैं। तो अब जमीन आपकी तंग हो चुकी है, मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, सस्सी बोलेंगे ज्यादा इस पे। अच्छा नहीं निहाल भाई, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि तोशा खाने में इमरान खान साहब ने चोरी की है। एक मिनट ठहर जाए, मैं जरा एक गारंटी ले लूँ। निहाल भाई, क्या आप वादा करते हैं आज के जब भी आपकी हुकूमत आएगी आप तोशा खाना में इमरान खान साहब ने जो चोरी की है इसका मुकदमा उन पे बनाएंगे और ज़रूर बना के कौम की ये जो चीज़ें हैं ये बरामद करवा के देंगे हमें? आप वादा करते हैं? मैं अपनी ज़ात पे, निहाल हाशमी एडवोकेट ये बात करता है कि हाँ हमने आइन पे हलफ लिया है। मैं वादा करता हूँ कि इस मुल्क में जो भी कानून शिकन है उसको नहीं छोड़ना चाहिए
ابھی میں تھوڑی دیر پہلی اسلام آباد سے بات کر رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کیا حالات کر دیے تھے کل ان لوگوں نے سرکار نے. وہ ہمارے ایک وکیل ہیں چودھری سجاد, وہ ہمیں بتا رہے تھے. تو میں تو آپ سے حلف لے رہا ہوں, میں چودھری سجاد کو بولا بھائی میٹر تیار کر, ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. توسا خانہ کیا ہیرے اور سونے کے جو جڑے ہوئے گھڑی وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو صداقت علی عباسی صاحب کیوں نہیں وہ گھڑی آپ لوگ واپس دے رہے ہیں؟ بیچا تھا نا پی ایم ہاؤس کے 8-8 لاکھ کے 2-2 لاکھ کے, اور بھینس اپنے گھر باندھ کے لے گئے, اور وہ گاڑیاں جو نیلام کرنے کے بعد سینکڑوں گاڑیاں انہوں نے خرید لی, وہ یونیورسٹی کے اوپر بھی مقدمہ بنتا ہے میرے بھائی. جی صداقت بھائی صاحب, وہ گھڑی دیتے کیوں نہیں آپ؟ 1 منٹ پہلے وہ گھڑی کا حساب دینا, وہ گھڑی کدھر ہے؟ وہ گھڑی کدھر ہے؟ میں آ رہا ہوں نا, میں 1-2 بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو بات کی کہ یہ اداروں کا احترام, یہ اداروں کا احترام, انہیں پوچھا یاد ہے نا سپریم کورٹ پہ حملہ نواز شریف نے کرایا تھا, یاد ہے نا اداروں کے بارے میں ممبئی میں جا کے کیا باتیں کی تھی, اور وہ ڈان لیکس کیا تھا, پی ٹی وی پہ بھی حملہ اور پی ایم ہاؤس پہ بھی حملہ. اب آپ نے بات کیا, آپ نے حملہ کرنے میں میری بات نہ سنیں, نجی چینل پہ بھی حملہ کیا آپ نے, یہ میرے خیال ہے جی این این پہ بھی کیا, جیو پہ آپ نے کیا ہے. وہ یاد ہے نا جسٹس قیوم کو فون کرا کے آپ سلائن دلوایا کرتے تھے. یاد ہے جو آپ نے یو ٹرن لینے سے پہلے کہا تھا, آپ نے کہا تھا وزیر اعظم چور ہوتا ہے اگر پیٹرول مہنگا ہو. ہمیں یہ بھی یاد ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے اگر آٹا چینی مہنگا ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ سر آپ نے کہا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا, آپ ہی کہہ رہے تھے. سائیکل پہ آتا تھا. ہمیں نہال بھائی اب باری بھی دے دینا, ان کو بھی بات کرنا ہے. یاد ہے کہ کیبنٹ چھوٹی ہوگی, چھوٹی. نہال بھائی اب بات کرنے دینا, جواب ہی لیں. جی اچھا, یہ اداروں کے احترام کی بات کرتے ہیں, ان کو بتائیں کہ نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا. ان کو بتائیں کہ نواز شریف نے ڈان لیز کرائی تھی جس کی بات میں معافی مانگی تھی اور پرویز رشید کو قربان کیا تھا. ان کو بتائیں کہ شہباز شریف نے ٹیلی فون کر کے ججز کو سزائیں دلوائی تھی. تو یہ ہمیں نہ سکھائیں. اب رہی بات توشہ خانہ کی, جو عمران آپ کا بولیں گے, دیکھیں ابھی رات ہے ورنہ دن کا وقت ہوتا, آپ کو کوہ کاٹ کے چلا جاتا. یار بات تو اچھا گھڑی تو لینے, وہ گھڑی واپس کرنے لگے. آپ کو پہلے یہ بیچارے آدمی, آپ نے تو ہماری گھڑی کا حساب دینے والے ہیں. یہ جو آپ نے یہ گھڑی کدھر ہے صداقت بھائی صاحب, گھڑی کدھر ہے؟ یہ گھڑی کی بات آتی ہے, بتائیں کدھر ہے یہ؟ نہیں یہ چلیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ توشہ خانہ پہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ 15% یار باتوں کرنے دیں, یہ بے روزگاری کیوں ہے. نہال صاحب باتوں کرنے دیں. نہال بھائی گھڑی تو لے لیں پہلے ان سے, ایک کر کے ان سے حساب لیں گے. ارے بہت ہی برے ہیں لیکن گھڑی تو لے لیں پہلے. جی گھڑی کدھر ہے جی بتائیں. نہال صاحب یہ زمین تنگ کرنے کی بات کی تو دوبارہ آپ پہ نہالی لگ جائے گی. نہیں لگتی ہے, آپ کو یاد ہے. اچھا اب سنیں, میں جو کہہ رہا ہوں گھڑی کی بات, دیکھیں توشہ خانے کا جو قانون ہے وہ بھی ہمیں قبول ہے میرے بھائی. پاکستان آگے جائے ہمیں ہر چیز قبول ہے. محترم نواز شریف کے خاطر ہر چیز قبول ہے. مفروض نواز شریف کی کیبنٹ کا جو فیصلہ تھا, اس فیصلے کے مطابق 15% جو ہے وہ پیمنٹ کر کے جس بندے کو تحفہ ملتا ہے وہ لے جا سکتا ہے. اگر ہماری حکومت میں کسی آدمی نے بھی 15% یا 20% یا 50% سے کم پیسے دیے تو وہ تو غیر قانونی ہے. عمران ہم لا آف لینڈ کے پابند ہیں. اگر عمران خان صاحب نے کوئی قانون توڑا ہے تو بھلے ان کو نواز شریف والی سزا دے دیں, بھلے وہ ان کو آپ نواز شریف کی طرح غیر صادق اور غیر امین کہیں. نہیں ایک منٹ یار, ایک منٹ ٹھہریں, آپ بات نہیں بتا رہے. آپ صداقت بھائی صاحب آپ بات بتا ہی نہیں رہے. کیا عمران خان صاحب نے یار, نہال بھائی سوال تو کرنے دینا, اور کہا جی آپ اپنے مکان ریگولرائز کر لیں. نہال بھائی سوال تو کرنے دینا مجھے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کنفرم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پیسے دے کر 50% رقم ادا کر کے گھڑی لے لی ہے یا نہیں لی, یہ تو کنفرم کر دیں آپ. عمران یہ قومی سیکرٹ ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں وہ کیسے. میں بتا دیتا ہوں کیسے, میں بتا دیتا ہوں, اس کے مطابق میں بتا دیتا نواز شریف میں بتا دیتا ہوں کیسے بتا سکتا ہوں. کہ توشہ خانہ میں جو لسٹ آئے گی وہ آپ کی جو تحفہ دینے والے دوست ہیں ان کے نام سے. میں بتا دیتا ہوں نا کیسے بتا سکتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں یار نہال بھائی, میں بتا دیتا ہوں نا یار کیسے بتا سکتے ہیں. ڈان اخبار میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تسبیح, ایک گھڑی, ایک پین اور یہ کچھ چیزیں اور ہیں, یہ سونے اور جواہرات کی بنی ہوئی چیزیں ہیں. انہوں نے 63,50,000 روپیہ دے کے یہ چیزیں خرید لی ہیں. یہ شاہ محمود قریشی نے خریدی ہیں. یہ انفارمیشن گورنمنٹ آف پاکستان سے نکلتی ہے اور نکل کے ڈان اخبار کے پاس جاتی ہے اور وہاں پہ اور ٹریبیون میں یہ خبر چھپتی ہے.
ٹھیک ہے, اسی قانون کے تحت, جس قانون کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب نے انفارمیشن دی ہے, اسی قانون کے تحت آپ بھی انفارمیشن دے دیں. دوسرا, آپ نے کچھ عرصہ پہلے, آپ کو یاد ہوگا 2020 میں نیلامی کی تھی ان چیزوں کی, جو چیزیں توشہ خانہ میں موجود تھیں, گاڑیوں کی, تب بھی آپ نے بتایا نہیں وہ ایک کلاشنکوف تھی سونے کی بنی ہوئی, کچھ اور چیزیں تھیں, کچھ تحفے تھے, قالین تھے, کچھ اور چیزیں, وہ ساری چیزیں جو آپ نے بیچی تھی ان کی تصویریں اور ان کی ریزرو پرائسز آپ نے مارکیٹ میں باقاعدہ میڈیا کو شو کی تھی. میں کہہ رہا ہوں اسی قانون کے تحت بتا دیں, کیوں نہیں بتاتے آپ؟ اچھا اب آپ ذرا جواب میرا سنیں, مجھے وہ انٹرپٹ نہ کیجیے گا. عمران, ملک کا قانون کے مطابق اگر جو اس کی ریزرو پرائس ہے, اگر وہ پے کر کے کوئی آدمی بھی, کوئی وزیر مشیر, کوئی بیوروکریٹ, کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر, اگر وہ تحفہ لیتا ہے تو اس کا حق ہے, بات ختم. آپ عمران خان نے لیا یا نہیں لیا سر, سوال یہ ہے نواز شریف لیا ہے یا نہیں لیا؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں بھائی میں کیسے بتا سکتا ہوں عمران خان نے لیا کہ نہیں لیا؟ وہ چیز ہے سیکرٹ ہے, وہ نواز شریف کی کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی توشہ خانے کی چیز کا خبر نہیں نکال سکتے. آپ اپنی کیبنٹ فیصلہ بدل دیں, آپ کی کیبنٹ اس فیصلے کو بدل دیں. میں انڈورس نہیں کر سکتا نا, آپ کے کھاتے میں چوری پڑ گئی ہے تو آپ, تو میں بتا سکتا ہوں بھائی چلیں مجھے ذرا سسی بلیجو صاحبہ کے پاس جانا ہے.